آمین. تھینک یو سو مچ. میرے عزیزو، گزشتہ سال روتھ فاؤ جو کہ ایک ویسٹرن مشنری خاتون تھیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو اسٹیٹ آف پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈاکٹر روتھ فاؤ کو سرکاری اعزاز کے ساتھ اس غیر ملکی خاتون کو پاکستان کی سٹیزن، پاکستان کے فلیگ میں لپیٹ کر اس کو پاکستان میں دفن کیا. واٹ واز دا یونیکنیس آف ڈاکٹر روتھ فاؤ؟ ڈاکٹر روتھ فاؤ نے ساری زندگی پاکستان کے اندر کوڑ کے، جذام کے جو مریض تھے اس کے لیے اس نے کام کیا، اور پاکستان سے کوڑ کو ختم کرنے میں اس عورت نے اپنی ساری زندگی ایک غیر ملکی ہوتے ہوئے پاکستان جیسے ملک میں صرف کر دی. تو یہ جو کنوکشن ہے، روتھ فاؤ جیسی بڑے مشنریز، بڑے لوگ، ان دنوں میں چونکہ پاکستان کی اور خاص طور پر پنجابی چرچ ہسٹری ایکسپلور کر رہا ہوں پرنسٹن میں، تو ایسی ایسی سٹوریز، ایسی ایسی کہانیاں، قربانیاں مشنریز کی آج سے 150-200 سال پہلے جو وہاں پر پہنچے، سخت ترین حالات میں، اپوزیشن میں، بیماریوں میں، جن کے بچے رستوں میں مر گئے، جن کی بیویاں وہاں پر مر گئی، ان کے پاس اس وہ دور میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے دوائیاں موجود نہیں تھی، فنڈز موجود نہیں تھے، اپوزیشن آن گراؤنڈ موجود تھی، مارے گئے، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں. سو دیز آر دا مشنری اسپرٹ جو کہ ان کے درمیان تھی، جس کا فروٹ آج میں اور آپ تیسری اور چوتھی جنریشن کی صورت میں کرسچن فیتھ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. امیجن اگر وہ لوگ نہ نکلتے اور میں اور آپ اور ہمارے آباء و اجداد اگر مسیحی نہ ہوتے، where we would have been. پاکستان انڈیا کی جو بارڈر لائن ہے، اٹس اے ڈاکیومنٹڈ ہسٹری جس کو کوئی شخص ڈینائی نہیں کر سکتا. 60 to 70% پاکستان کی جو مسیحیت ہے، جو پنجابی اور انڈیا پاکستان دونوں کی مسیحیت ہے، they were from outcast. جن کو مسلمان منہ نہیں لگاتے تھے، ہندو ان کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے، and they were people from nowhere. خدا نے پاکستان کی پنجابی کلیسیا کو 170 سالوں میں، اگر میں 1850 سے شروع کروں تو خدا نے ان کو بہت بلیس کیا. What are the motivation? What are the motives behind it? خدا کی محبت، خداوند یسوع مسیح کی صلیب، اور اس دنیا کے لیے ان کا بوجھ کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب اور یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت کو دنیا کے سامنے کیا کر سکیں، پیش کر سکیں. That was the conviction. اور یہ کنوکشن کا جو سورس ہے، جو منبع ہے، وہ خدا کی ذات ہے جس نے اپنی محبت کو دنیا میں یسوع مسیح کی صورت میں کیا کر دیا، پیش کر دیا. That's what John 3:16 کہ خدا نے جہان سے کیا رکھی، ایسی محبت رکھی. Out of love, compassion، کہ جو لوگ اپنے لیے وائس نہیں بن سکتے وہ ان کے لیے وائس بنا، جو اپنے لیے بول نہیں سکتے، جو اپنے آپ مدد نہیں کر سکتے، وہ ان کا مسیحا بن کے اترا. And that was the compassion and motives behind it. آج کی جو ریفرنس ہے اسٹوری آف 10 لیپرس لوکا کی انجیل میں، یہ بڑی کریٹیکل سٹوری ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے آخری ویک میں یروشلیم کی جانب رواں دواں ہیں، اور اس یسوع مسیح کا جو آخری ٹریول ہے یروشلیم کی طرف، خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے کہ آگے صلیب انتظار کر رہی ہے. He is going to die, he is going to hang, he is going to crucify. He know that. تو اس سچویشن میں خداوند یسوع مسیح کی کوشش یہ ہے کہ جتنے ان ریچ لوگوں تک، جتنا زیادہ وہ خدا کی محبت کو، خدا کے رحم کو، خدا کے ترس کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، he could do maximum. اور یہ جو سٹوری ہے لوکا کی انجیل 17ویں باب کے اندر جو واقعہ ہے، اٹس ناٹ اے رینڈم واقعہ. خداوند یسوع مسیح کے اس ٹریول میں، اس جب وہ جا رہے ہیں یروشلیم کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ اٹس اے پارٹ آف اے گرینڈ نیریٹو، بڑی کہانی کا حصہ ہے. اور وہ بڑی کہانی کیا ہے؟ لوکا کی انجیل 4 باب میں خداوند یسوع مسیح نے اس بڑی کہانی کو بیان کیا جس کے اندر یہ ایک اس کا سب ٹائٹل ہے. اور لوکا اپنے 4 باب میں اس گرینڈ نیریٹو کو کیسے پیش کرتے ہیں. لوکا کی انجیل 4 باب 16ویں آیت، گاسپل آف لوک چیپٹر 4 ورس 16 لکھا جی، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی. یسوع مسیح اپنے کہاں ہیں جی؟ اپنے پنڈ، ٹھیک ہے، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے محلے، ٹھیک ہے، وہاں آیا جہاں یسوع مسیح پلے بڑے ہیں، پیدا ہوئے ہیں.
اور وہ اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں لکھا تھا دیٹ واز دا پروفٹ آئزایہ اسکرول. پورا اسکرول تھا. اور آج مجھے تو اور آپ کو تو پتا ہے وہ چیپٹر 60 ہے, لیکن یسوع مسیح کے دور میں چیپٹرز نہیں تھے. ہی نو ویئر اٹ از, ہی میمورائز ایوری تھنگ. اور یسوع مسیح نے جو گریک جو ہبرو وہاں پڑھی گئی, دیٹ واز ناٹ اے کامن گریک اور سیریائک, دیٹ واز لٹرجیکل گریک جو کہ پراپر کلاسیکل ہبرو تھی جو یسوع مسیح نے پڑھی. سو ہی واز ویل ایجوکیٹڈ پرسن. کیونکہ اسکرول پڑھنا ہیکل کے اندر, ناٹ ایوری بڈی از ٹک کپ آف ٹی. سو کیا پڑھا یسوع مسیح نے؟ جہاں یسایہ نے کیا لکھا ہے, خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی, اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی کیا کروں, منادی کروں. دا گرینڈ نیریٹو, گرینڈ پلان کہ یسوع مسیح کریں گے کیا اس زمین پر. اسی گرینڈ نیریٹو کے اندر خداوند یسوع مسیح اپنی مصلوبیت کی طرف, کلوری کی طرف, یروشلم کی جانب رواں دواں ہے. اور اس سفر میں لکھا ہے 11ویں آیت. ناؤ وی ول گو انٹو دی ٹیکسٹ. کانٹیکسٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیٹس ڈگ ان دی ٹیکسٹ کہ ٹیکسٹ ہمیں آج کیا بتاتا ہے. پہلی چیز, یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ میں سے. اب یہ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا بیک جانا پڑے گا کہ سامریا اور گلیل یہ ایسے ہی ہے ہائی کاسٹ اور آؤٹ کاسٹ, دلت اور برہمن, سید اور چوڑے, چمار, لال بیگیے, انٹچیبلز اینڈ ہائی کاسٹ. سامریا اور گلیل. یہودی لوگ سامریا کے قریب نہیں پھٹکتے تھے. وہ ہمیشہ کسی بھی اگر سامریوں کا گاؤں آ گیا ہے, سامریوں کا کوئی کالونی آ گئی ہے, سامری کا کوئی شہر آ گیا ہے, وہ شارٹ کٹ ہونے کے باوجود ہمیشہ گھوم کے جاتے رہے کہیں وہ ناپاک نہ ہو جائیں. اتنی بڑی سوشل ریلیجس ڈائکوٹمی کے درمیان خداوند یسوع مسیح اپنے گرینڈ نیریٹو کی تکمیل میں کچلے ہوں کو آزاد, غریبوں کو خوشخبری اور خداوند کے سال مقبول کی the جوبلی ایئر, یسوع مسیح آزادی اور رہائی کا پیغام لے کر نیچے اترے ہیں. سامریا اور گلیل کے بیچ سے خداوند یسوع مسیح نے اس کلچرل, اس سوشل اور اس کاسٹ سسٹم کی جو بیریئرز تھے اس کو یسوع مسیح نے کیا کیا, کراس کیا. Being a rabbi from the tribe of Judah, خداوند یسوع مسیح on the top of the جسے کہتے ہیں کاسٹ سسٹم میں سب سے ٹاپ کا جو سرا ہے, he belonged to that. لیکن خداوند یسوع مسیح کہاں سے ہو کر جا رہے ہیں؟ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہے ہیں جی. اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی, اب جو کوڑی ہے یا جو کسی بھی قسم کے لاچار ہیں, اندھے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ دیٹ واز اے کامن پریکٹس کہ جس کو پتا چلتا تھا کہ یسوع مسیح یہاں سے گزر رہے ہیں, ان کی کوشش ہوتی رہی کہ کسی طرح یسوع مسیح کو کیا کریں, اپروچ کر لیں. کیونکہ دے نو کہ خداوند یسوع مسیح بطور خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے, خدا کا کلمہ ہوتے ہوئے, خدا کا شبد ہوتے ہوئے وہ زمین پر انسانی صورت میں کیا ہے, موجود ہے. سو 10 کوڑی یسوع مسیح کو ملے ہیں جی. اور کوڑیوں کی شرح میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں, ٹھیک ہے جی. کسی کی اگر شرح ہے, اٹس جسٹ لائک ہم نے 2 سال پہلے کوارنٹین لفظ سنا, آئسولیشن ہم نے سنا, ہم نے کنٹیجیس لفظ سنا, ہم نے ویکسین سنی, ماسک سنے, 6 فٹ کا فاصلہ سنا. کیونکہ اگر آپ 6 کہتے تھے جی اگر آپ 6 فٹ فاصلہ نہیں رکھیں گے تو 6 فٹ نیچے چلے جائیں گے. We have experienced in this generation کہ آئسولیشن کیا ہوتی ہے, وبا کیا ہوتی ہے, اور اس کا امپیکٹ سوشل, ایموشنل, سائیکولوجیکل, اسپرچل, فزیکل کیا پڑتا ہے. تو اندازہ کریں کہ پہلی صدی کے اندر جو شرح کیا تھی کہ جس شخص کو ذرا سا بھی کوڑ یا اس کی جلد پر کسی قسم کا جو نشان پڑ گیا ہے, اور جو ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہے,
ہارون اور کاہن کی نسل میں سے جو میڈیکل ایگزامنرز ہیں, جو ہیلتھ آفیسرز ہیں, اگر انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ یہ بندہ ناپاک ہے, تو آپ کی زندگی زمین پر کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. آپ جہنم میں آ گئے ہیں. نہ آپ کسی سے مل سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو چھو سکتے ہیں, نہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں, نہ آپ شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. آپ ہمیشہ بیابانوں میں, آوارہ جگہوں پر, جہاں پر آپ جیسے باقی کوڑی ہوں گے, آپ ان کے درمیان رہیں گے ہمیشہ. اور اپیرنس کیا ہوگی؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں جی. اپیرنس کیا ہوگی اس کی؟ فزیکل کیا شرح ہے؟ 45 لیویٹیکس چیپٹر 13. اور جو کوڑی اس بلا میں کیا ہو, اس کے پہلی بات کیا ہے جی؟ اس کے کپڑے کیا رہیں گے؟ پھٹے رہیں گے. یہ پہلا سمجھیں کہ لعنت ہے جو اس بندے پر پڑے گی یا اس بندی پر پڑے گی, کہ اس کی فزیکل اپیرنس ان ایکسپٹیبل ہے, انٹچیبل ہو گئی ہے. آج ہم کہیں بات کر رہے تھے کہ کسی نے کہا جی کہ آپ اچھا کھایا پیا کریں, پہننے کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کھایا پیا پیٹ میں کون دیکھتا, سب پہناوا دیکھتے ہیں, ایسے کپڑے چنگے پانے چاہیے. تو فزیکل اپیرنس, کپڑے اپنے وہ کیا کر دے گا؟ پھاڑ دے گا. اور کپڑے پھاڑنا, ڈریس پھاڑنا جو تھا, دیٹ واز اے سائن آف اٹ موسٹ گریف اینڈ ڈیتھ کے معاملے پر. کیونکہ آپ دیکھیں گے ایوب کو جب پتا چلا کہ اس کے بیٹے اور 10 بیٹے, اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہلاک ہو گئے ایک ہی دن میں, واٹ ہی ڈڈ, اٹ اٹ موسٹ گریف, اٹس اکول ٹو ڈیتھ, کلیئر سائن. تو سماجی طور پر وہ شخص کیا ہو گیا جی؟ مر گیا. نمبر 2, اس کے سر کے بال, فزیکل اپیرنس ٹوٹلی گئی جی. ٹھیک ہے, ہم بالوں کے لیے پتہ نہیں, میں بھی کچھ کرایا ہی, میرے بھی بال آئی گئے ماڑے موٹے. ہم اچھا دکھنے کے لیے, بالوں کے لیے, اسٹرینتھ کے لیے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ ہماری شکل و صورت, ہماری جو فزیکل اپیرنس ہے, ہماری آنکھوں سے لے کر, ہونٹ سے لے کر, ناک سے لے کر, بال سے لے کر, ہم پورا ایک پیکج ہوں, اور دنیا دیکھے واہ جی واہ کیا بات ہے جی, کیا بالی ووڈ کا بندہ ہے جی, کیا ہالی ووڈ کی خاتون ہے. یہ کیا کریں گے؟ سر کے بال کیا رہیں گے؟ نمبر 3, اپنے اوپر کے ہونٹ کو کیا رکھے گا وہ؟ کنٹیجیس, تاکہ جو سانس ہے یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو جراثیم ہیں وہ دوسرے تک نہ پہنچ سکیں. ٹھیک ہے جی, نمبر 3. نمبر 4, چلا کر, جبکہ کوڑ کا مرض جو ہمیشہ وہ کیا کرتا ہے؟ 3 کام اسپیشلی کرتا ہے جی. نمبر 1, وہ آپ کی جلد کو کھاتا ہے اندر سے, جو آپ کے ناک, آنکھ اور جو گلا ہوتا ہے, اس کو وہ لیتا ہے, جو جہاں سے وائس کا جو باکس ہے وہ موسٹلی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. جو لوگ میڈیکل سے واقف ہیں دے کین ایکسپلین میڈیکلی, مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, میں صرف آپ کو سرفیس لیول کی چیزیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو آؤٹ آف دا لنگ, ٹاپ آف دا لنگ, اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹو شاؤٹ آؤٹ کہ وہ کیا ہے؟ وہ ناپاک ہے, وہ ناپاک ہے, تاکہ کوئی شخص اس سے 6 فٹ کا, یہ جو آئیڈیا ہے نا 6 فٹ جو ہم نے کوارنٹین میں دیکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت دیر سے چل رہا ہے کہ دور رہے مجھ سے, میں ناپاک ہوں, مجھ سے دور رہے. وہ جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے گا, کیا رہے گا جی؟ انکلین, ناپاک. اور وہ ہے بھی ناپاک. لکھا ہے جی ہے بھی, یہ نہیں ہے کہ ڈینائی پہ آ جائے. لوگ ایسے بڑے لوگ ڈینائل پہ آ جاتے ہیں نا, اور نہیں جی انج نہیں ہو سکتا جی, اور نہیں جی انج نہیں, میں تو انج ہی کیتا جی, مطلب دے ڈینائی دا نیچرل ٹروتھ. اگر کوئی غلط تعلیم, کوئی غلط بات ان کے دماغوں میں گھس گئی ہے تو انہوں نے کی کرنا ساری زندگی؟ انہوں نے اتھے رہنا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو موو, they don't want to unlearn and new learn. وہ ہے بھی ناپاک, پس وہ کیا رہے جی؟ کوارنٹین کرے, کلا پہ آ رہے. اور اگر اکیلا نہیں ہے جیسے عورت, اپنی کالونی بنا کر کیا رہیں گے. بین ہور, کسی نے دیکھی ہے مووی بین ہور؟ میری جنریشن کے لوگوں نے دیکھی ہے, انکل نے دیکھی ہے, ادھر بھی ہیں. اوکے, بین ہور, اس میں وہ جو چارلز ہیسٹن نے کیا نا بین ہور کا کریکٹر, اس میں وہ جو اس کی بہن اور اس کی ماں, جب مطلب اٹس اے پاورفل نیریٹو
کبھی موقع ملے بین ہور دیکھے، ایسے کلاسک 70s 80s کے دور کی مووی ہے. خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے دور میں رومن سولجر اور ایک جوش فیملی کی کہانی ہے وہ. بین ہور اکیلا رہا کرے، آئسولیٹ، کوارنٹین، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہن، نہ بھائی، نہ ماں باپ، نہ کچھ بھی، ایوری تھنگ ختم. سوشلی، اکانومکلی، ایموشنلی، فزیکلی دیٹ پرسن ہیز ڈائڈ. اس کانٹیکس میں خداوند یسوع مسیح کا انکاؤنٹر ہوتا ہے جی کتنے کوڑیوں سے؟ 10 کوڑیوں سے. ٹھیک ہے. انہوں نے دور کھڑے ہو کر دے نو دا لا، کیونکہ اگر وہ نزدیک آئیں گے اور انہوں نے وہ جو ان کو سٹیپولیشن دی گئی نہیں کریں گے، لوگ ان کو سنسار کر کے کیا کر دیں گے؟ مار دیں گے. سو اس لیے دور کھڑے ہو کر آؤٹ آف دا لنگ ان کے وائس جا چکی ہے، ان کی جلد جا چکی ہے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفتوت، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فزیکلی دے آر کرمبلنگ، دے آر ڈائنگ. لیکن ان کو دور کھڑے ہو کر دے ہیو اے ہوپ ناؤ اونلی، دے ہرڈ جیسس از کمنگ. اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ گاؤں سے باہر ملے ہیں، یہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ان کے پاس وہی ہوپ ہے کہ وہ یسوع مسیح کو ایٹ دا ٹائم، یہ جو وقت ان کو ملا ہے، یہ جو ٹائم فریم ان کو ملا ہے، اسی ونڈو کے اندر یسوع مسیح کو اپروچ کریں. ادروائز دے کانٹ ہینڈل دیٹ. کہ اگر وہ لمحہ، وہ وقت گزر گیا تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ہوپ اور ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہوگی اس کا لیول کہاں پر ہوگا. ایڈرلائن رش اندر کتنا ہوگا کہ دیٹس دا لاسٹ ہوپ وی ہیو. آخری امید ہے یسوع مسیح کی صورت میں. ڈونٹ مس دیٹ چانس. 10 کے 10 نے کتنی پلاننگ کی ہوگی، کتنا کچھ انہوں نے دیکھا ہوگا، ٹائم نوٹ کیا ہوگا، سنا ہوگا، ادھر ارد گرد لوگوں سے خبر لی ہوگی، رستہ ناپا ہوگا، کہاں پر ملنا ہے، پبلک بیچ میں نہ ہو اور لوگ نہ ہو. یسوع مسیح کے شاگرد، مطلب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ہوم ورک انہوں نے کیا ہوگا آؤٹ آف ڈیسپریشن. دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر. They didn't call the healing, they didn't call the judgment, they didn't call any other need. What they are asking, God's mercy. خداوند تو رحم کر، رحم کر. They realize کہ کس destitution کے اندر وہ موجود ہیں. ان کی آخری ہوپ یسوع مسیح ہے. So they call. یہاں جو لفظ جس کا ترجمہ ہے صاحب کیا گیا ہے، انگلش کے کئی ٹرانسلیشن میں اس کا ترجمہ میسٹر کیا گیا ہے. اور میسٹر جو ورڈ ہے یہ موسٹلی ڈسائپلس یوز کرتے تھے، یہ عام بندہ باہر کا یوز نہیں کرتا تھا. سو جو میسٹر ہے، جو صاحب ہے، جو مالک ہے، سو دے فرسٹ آف آل ایکنالج جیسس ایز دا لارڈ. نمبر 1. ان کو دوسرے نمبر پر اپنی کنڈیشن کا بھی پتا ہے کہ وہ لیپرز ہیں. دے آر سوشلی، ایموشنلی، فزیکلی آؤٹ کاسٹ. دے نو کہ وہ سوسائٹی کے کس لیول سے کس کو اپروچ کر رہے ہیں. ان کو اپنی حالت کا بھی پتا ہے. اے مالک، ہم پر رحم کر. اس نے دیکھ کر کہا، یسوع مسیح نے دیکھا ان کو، اوکے جی، اس کا مطلب آئی کانٹیکٹ ہوا ہے. ہی نوٹسڈ. یسوع مسیح کے شاگرد obviously ہوپ فلی یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے. نہ صرف شاگرد ساتھ ہوں گے بلکہ میرا خیال ہے کہ کافی بھیڑ بھی کیا ہوگی، ساتھ ہوگی. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جوش بھیڑ بڑی کم ہوگی. ریزن اس کی کیا ہے؟ سامریا. کیونکہ وہ اس گاؤں کے قریب نہیں پھٹکیں گے. سو خداوند یسوع مسیح کی مشن اسٹریٹجی، آؤٹ ریچ اسٹریٹجی دیکھیں. ہی نیو کہ اس کو کس قسم کا گروپ اپنے ساتھ لے کر کہاں سے کیا ہے گزرنا ہے. یسوع مسیح آپ سب جانتے ہیں، ہی واز آن دا پرائم سسپیکٹ آف دا جیوش اسٹیبلشمنٹ. فقی، فریسی، شرع کے عالم سارے طاق میں رہتے تھے، ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، ٹریول بھی کرتے تھے، بیٹھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، دعوتوں میں بھی جاتے تھے. لیکن اندروں کی سن لفظ تو سیکھ لے ہیں، اندر سے وفادار نہیں تھے. اندر سے موٹیوز ان کے کچھ پکڑیں، اس کو، اس کی کوئی بات کیچ کریں، اس کو ڈیفائی کیسے کرنا ہے، اس کو ڈینائی کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اپوزیشن واز دیئر آلریڈی. وہ کسی نے پچھلے دنوں ٹی وی ڈرامے کا، پتہ نہیں انڈیا کا ڈرامہ تھا، اس کا کلپ لگایا ہوا جہاں پر وہ چند ایک اداکار ریڈل کھیل رہے ہیں. وہ ریڈل میں پوچھتا ہے جی کہ کون سی ویسی چیز ہے جو آپ کو وہ دے سکتا ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو. تو ریڈل کا جواب دیا انہوں نے جی کہ دکھ.
کہ دکھ صرف ایسی چیز ہے جو آپ کو وہ دے سکتا ہے جو آپ کے سب سے زیادہ کیا ہو، قریب ہو. باہر والے نہیں دے سکتے. باہر والے چیلنج دیں گے، باہر والے مخالفت کریں گے، لیکن دکھ ہمیشہ کس سے ملے گا؟ جو آپ کے قریب ہوتا ہے. سو انہوں نے کہا جی، دیکھ کر کہا جاؤ. اور پھر وی ڈزنٹ نو وائی جیسس ڈیڈ. یسوع مسیح کا، اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، یسوع مسیح کا مختلف لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہر بار کیا ہوتا تھا؟ ڈفرنٹ تھا. کسی ایک طریقہ کار کو یسوع مسیح کے ماڈل میتھڈ کو لے کر آپ جنرلائزیشن نہیں کر سکتے کہ یسوع مسیح نے ہاتھ رکھے تھے تو ہاں کی رکھنے ہونا، ہاتھ ہی رکھنے. ٹھیک ہے. اگر یسوع مسیح نے ایک اندھے کی آنکھوں میں یسوع مسیح نے کیا لگائی؟ مٹی لگا دی. ٹھیک ہے. ایک کو کہا کہ جا کر پول میں کیا کر دے، نہا لے، گل ختم. ٹھیک ہے. سو یسوع مسیح کا ہر بار کیا تھا؟ ڈفرنٹ ماڈل، ڈفرنٹ پیٹرن. سو اس کو، ان 10 لوگوں کو یسوع مسیح نے صرف کیا کہا ہے زبان سے؟ کہ جاؤ. کمانڈ کی ہے. اپنے تئیں کیا کرو؟ کاہنوں کو دکھاؤ. دیٹس دا کمانڈ اونلی. ایک جملہ بولا ہے، جاؤ اور کیا کرو؟ کاہنوں کو دکھاؤ. اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا ہمیں اور ریفرنس ملتا ہے جہاں یسوع مسیح نے زبان سے کہا ہو اور کام ہو گیا ہو؟ کیا خیال ہے جی؟ اینی بڈی؟ کورنیلیس، یسوع مسیح نے کہا تھا. کورنیلیس فرق سٹوری ہے. یس، دیٹس دا سٹوری. کہ وہ جو صوبے دار تھا، جو سنچورین تھا، وہاں شفا پا جائے گا. کہا تو صرف زبان سے کہہ رہے. کہتا آئی نو دا پروٹوکول، آئی نو دا ہائرارکی. کہتا میں بھی کسی کے انڈر ہوں، میرے بھی نیچے لوگ ہیں، مجھ سے اوپر بھی لوگ ہیں. میں ایک کو کہتا ہوں جا، وہ جاتا ہے. دوسرے کہتا ہوں وہ آ جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ تیرا اسپرچل ریلم میں اتھارٹی تیری کیا ہے. تو صرف کیا کہہ دے، تو بس زبان سے کہہ دے، میرا نوکر 1000 میل بیٹھا کیا پا جائے گا؟ شفا پا جائے گا. That's the power and the authority of Jesus Christ over distant and diseases. So یسوع نے اتنا کہا جاؤ اور اپنے تئیں کیا کرو؟ کاہنوں کو دکھاؤ. کیوں دکھاؤ کاہنوں کو؟ ریزن آپ کو میں لیویٹیکس 13 باب میں بتا چکا ہوں. کیونکہ وہ تب تک سوسائٹی کے اندر مرج نہیں ہو سکتے جب تک ان کو ہیلتھ پریسٹ، ہیلتھ آفیسر کی طرف سے ٹیمپل کا ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. سو خداون یسوع مسیح، بعض لوگ کہتے ہیں یہ پرانے عہد میں یہ لکھا یسوع مسیح نے یہ کہا. جی یسوع مسیح نے بار بار کہا کہ میں شریعت کو موقوف کرنے، میں اسے پورا کرنے آیا ہوں. دیٹس وائی ہی از فالوئنگ دا پروٹوکول. کہ جاؤ اور جا کر جو ہیلتھ آفیسر بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنے تئیں دکھاؤ. اچھا یہ بندوں نے انہوں کیا جی لے چنگا بندہ ہے، انہوں چاہیے سی اگے پھر ہوشیاری شروع ہو گئی نا. ٹھیک ہے نا. انہوں چاہیے سی وہ تو کیتا ہی نہیں. سو وی آلویز کم ود آور اون فریم ورک کہ خدا کو تو ایسے کام کرنا چاہیے، جو میری سمجھ کے مطابق ہے خدا کو تو ایسے کرنا چاہیے. اگر یہ ایسے نہیں کر رہا، کیونکہ اسی پیچھے ویک کے آئے ہیں، اصا اگیا جا کے ویکھنا ہے. تو چونکہ وہ ایسے ہوتا تھا اس لیے ہر جگہ پر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہی کرنا چاہیے. سو وی آلویز کم ود آور پرسنل فریم ورک. اگر اس سے باہر کچھ بھی ہوتا ہوگا تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ان کو اسی فریم ورک کے اندر جہاں پر ان کو پبلکلی سرٹیفکیٹ میں ہیلتھ ملے گا، ان کو بھیجا کہ جاؤ اپنے تئیں کائنوں کو دکھاؤ. لکھا جی ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے کیا ہو گئے جی؟ پاک صاف ہو گئے. اچھا اب میں سوچ رہا تھا جب میں پورا ٹیکسٹ پڑھ رہا تھا تو یہ جو آؤٹ کم آیا ہے اردو ٹرانسلیشن میں، اس کے لیے 2 ڈفرنٹ ورب استعمال ہوئے. اور میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں ہوئے ہیں. کیونکہ اوریجنل گریک میں بھی 2 ڈفرنٹ ورب استعمال ہوئے ہیں جو کہ ابھی آپ کو ڈفرنس بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز، when they encounter divine presence، جب ہم خدا کی حضوری کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، پہلا رسپانس جو ہے وہ ہے اپنی قائلیت کا اقرار کرنا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں. we are lepers، we are spiritually lepers، we are emotionally lepers and we need God's mercy. جو acknowledgement ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو لوگ اس acknowledgement میں نہیں جاتے
दे आर रेबेल, गर्दन कश हैं, नाफरमान हैं, जिनको अपनी गुनाह की कालियत का एहसास नहीं होता। सो यसाया नबी जैसा बंदा जब वो खुदा की हजूरी को देखता है तो वो चिल्ला उठता है कि अफसोस, मुझ पर अफसोस कि मेरे होंठ क्या हैं, नापाक हैं, और ना सिर्फ मेरे होंठ नापाक हैं बल्कि मेरे आंड गुआंढ रिश्तेदार भैन भरा चर्च के लोग भी सारे की ने, वो भी नापाक ही ने। वाई? क्योंकि मैंने खुदावंद रब्बुल अफ़वाज की कदूसियत को देख लिया है। तो पहली चीज एक्नॉलेजमेंट। नंबर 2, अटर utmost obedience। उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया आगे कि जी अहां तो सुनया है जी तुम हाथ लाओगे, अहां तो सुनया है जी तुम मिट्टी लाओगे, अहां सुनया जी पानी का छिड़का मारोगे, अहां सुनया सी जी ये करोगे, अही तो पिछे आ वेख के आया तुम इंज करोगे, तुहां कुछ किया को नहीं, अही आंदा ही नहीं, है ना? They were in a desperate need. Whatever the command came, they just follow. They just follow without hesitation. 10 के 10 भागे गए हैं जी। जाते जाते क्या हो गए वो? ठीक है जी, शिफा पा गए। उर्दू में लिखा है पाक साफ हो गए, पंजाबी में पढ़ा गया था चंगे हो गए। ठीक है जी, पाक साफ हो गए। ये जो पाक साफ का कॉम्बिनेशन वर्ड है 15वीं आयत में देता हूं कंट्रास्ट देकर, देन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है जी, कंट्रास्ट में फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, अब क्या वर्ब आया? पहले वर्ब में क्या है? कंपाउंड वर्ब में पाक साफ, ओके। दूसरे स्टेटमेंट में क्या वर्ब आया? शिफा पा गया। ठीक है जी, इज इट अ मिस्टेक और इज इट अ परफेक्ट ट्रांसलेशन? It's a perfect translation of 2 different Greek words. क्योंकि पहला जो वर्ब है, मुझे ग्रीक टेक्स्ट देखने के बाद यह समझ आई है, it is a little bit exchange of the verb. पाक साफ वाला वर्ब अकेले बंदे पे आना चाहिए था और शिफा वाला वर्ब किस पे आना चाहिए था? पहले वाले पे। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये है कि they were looking for a physical healing. कि शिफा जो है, जो जिस्मानी शिफा, कोड़ियां ना, कोड़ियां उसे रोटी देना चाहिए थी, उनको क्या चाहिए? कि उनकी जिल्द जो है वो क्या हो जाए? क्लीन हो जाए। ठीक है जी, समझ आ गई ना बात? तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है? फिजिकल हीलिंग। कौन सी हीलिंग? फिजिकल। ठीक है जी। अब जो पाक और साफ का वर्ब है, is it only restricted to physical healing? It add conviction and a redemption from a sin. पाक और क्या हो गए? साफ हो गए। तो खुदावन यीशु मसीह जब उनको भेजते हैं अपने ताई, किसके पास जाओ? कायनों के पास जाओ। तो खुदावन यीशु मसीह जब भी शिफा की बात करेंगे, बाइबल मुकद्दस जब भी शिफा की बात करेगी, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फिजिकल हीलिंग। द होलसम हीलिंग इज व्हेन योर सोल, योर स्पिरिट, योर बॉडी, योर माइंड रिवाइव्ड। ये वो हीलिंग है जो बाइबल बात करती है, ये वो बहाली है जो बाइबल बात करती है। बाकी ये टच ते छू ते ये जिथे मर्जी जो ला लो ना, this is a restricted, this is the limited power of God. क्योंकि अगर खुदा की कुवत, खुदा की कुदरत अगर आपके जहन को, आपके सोल को, आपके सिन को, आपके माइंड सेट को चेंज नहीं करती, इसका मतलब यह हुआ कि आपने खुदा के मुकाशफा को, खुदा के प्रेजेंस को, खुदा के रेवलेशन को आपने लिमिट कर दिया है सिर्फ फिजिकल हीलिंग तक। तो खुदावन यीशु मसीह की जो स्टेटमेंट है वो कहां पर है? कि रस्ते में लूका क्या बयान करते हैं कि जाते जाते क्या हो गए? वो पाक और साफ हो गए। जो एक जिसने देखा कि मैं भी शिफा पा गया, लिखा है, आपने देखा है जी, पहले बुलंद आवाज से उन्होंने क्या मांगा? खुदा का मर्सी, रहम। ठीक है, अब जब वो रहम मांगने के बाद when they granted, what is the response? The perfect response of the plea is praise.
اور لکھا ہے وہ خدا کی تمجید، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتے ہوئے لوٹا. اپنے کوڑ سے وہ کیا پا گئے؟ شفا پا گئے. اپنی آئسولیشن سے وہ کیا ہو گئے؟ نکل گئے. ان کا سٹیٹس سوسائٹی کے اندر کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. غربت سے وہ امیر ہو گئے. انڈیا پاکستان سے وہ امریکن اور برٹش سٹیزن ہو گئے. اتنے گھر کون نہیں سی، تھے دو گھراں دے کی ہو گئے. اتنے بساں دھکے کھاندے ہیں، اتنے تین تین گڈیاں دے کی ہو گئے. ہماری لیپرسی کیا ہو گئی؟ لیپرسی دور ہو گئی، کیونکہ مالک کا رحم ہم پر کیا ہو گیا؟ وہ نازل ہو گیا. واٹ از دا ریسپانس؟ پریز کرتا ہوا، خدا کی تمجید کرتا ہوا، ہی ریٹرن بیک، الٹے پیروں واپس نکلا وہ. میرے عزیزو، نہ صرف اس کی وائس خدا کی تمجید کرتی ہے، اس کا پوسچر دیکھیے. ابھی پہلا کیا ہے جی؟ پلی کی ہے انہوں نے. I'm playing now word count. یہ 3 P میں کھیلوں گا ابھی. Number 1, they plead. ٹھیک ہے؟ They granted the plead and they responded with the first P. What is that? Praise. Now the second P, posture. اس کا دیکھیے گا کیا ہے. لکھا ہے اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر گیا. اس کا فزیکل پوسچر دیکھیں. ناٹ اونلی ورب. یسوع نے کہا تھا جی کہ یہ جنریشن ایسی ہے جو زبان سے میری کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے کیا ہیں؟ دور ہیں جی. سو ناٹ اونلی ہز وائس از پریزنگ، ریسپونڈنگ، بٹ ہز باڈی، ہز فزیکل اپیئرنس، منہ کے بل یسوع پر گر کر، اینڈ دین واٹ ہز ڈوئنگ؟ شکر کرنے لگا. تھینکس گیونگ ویک شروع ہو گیا جی. ٹھیک ہے؟ ہم گھروں میں، گفٹس میں، ڈنر پر، بڑی جگہ پر ہم جو ہے ڈنر بھی کریں گے، کھائیں پیئیں گے بھی، آؤٹنگ پہ بھی جائیں گے، اور بڑے ہم نے پلان کیے ہوں گے شکر گزاری کے لیے. which that's good. I'm not saying this is not bad. But what is the source? Are we giving a proper thanksgiving to the source of all this blessing? Compared to our previous leprosy and now our healed and elevated status in the society. فرق کیا جی؟ لوکا بیان کرتے ہیں جی کہ جڑا واپس پرتے ہیں نا بندہ، وہ کون سی؟ ہاں وہ کون تھا جی؟ آؤٹ کاسٹ. آؤٹ کاسٹ، سامری، انٹچبل، دلت، چوڑا، چمار، ویور. یہ واپس آیا ہے کیونکہ باقی لوگ تو سرٹیفکیٹ کے چکروں میں کیا ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کیا بھائی، وہ میں نے سٹوری یاد آ گئی، شاید میں نے سنائی ہوگی پہلے آپ کو. ایک بندہ نا، انہیں بڑا چاہ سی کھجور کے درخت چڑھن کا. چڑھ گیا. اب کھجور کا درخت آپ کو پتا ہے، اچھا اتنے چڑھ گیا نا جدوں تو تھلے اترن لگا تو ترا نکل گیا. تھلے انہیں بڑا نیواں لگے. وہ کیا کہتے ہیں جو فوبک ہوتے ہیں، ہائی، ہاں ہائٹ فوبک نا. ٹھیک ہے جی. اب بندے کو ڈر لگے، آندہ خدایا ایک بار تھلے دارے 20 دیگاں تیرے نا دیاں. کنیا دیگاں؟ آندے جی 20 دیگاں خداون تیرے نا دیاں، ایک بار تھلے دارے. ہمت کر کے تھوڑا جا سرکیا تھلے. ٹھیک ہے، ذرا کو نیواں ہویا تو پھر ویک کے پھر ڈر پیا، لیکن تھوڑی ہمت بند گئی. کہتا خدایا تینوں کیڑی شاید دی کمی ہے، توں 20 دیگاں کی کرنیاں نے؟ 15 تیرے، میں صحیح اتر گیا، 15 دیگاں تیرے نا دیاں. ٹھیک ہے جی. پھر ہمت بندی، امید ہو گئی. پھر تھوڑا سا کیا ہوا، پھر تھلے اتریا، پھر تھلے ویکھیا ہلے بھی جگہ باقی سی. آنا خدایا تیرے خزانے چ کیڑی شے دی کمی ہے، 15 دیگاں کی کرنیاں نے توں؟ 10 کر لینے ہیں. ایک بار تھلے لا رہے. سو الٹیمیٹلی جناب وہ 5 کر کے تھلے آ گیا. جب ویکھا نا کہ 2-4 فٹ رہ گیا تو چھال مار کے تھلے ڈگ پیا. کپڑے کپڑے جھاڑ کے آندا خدایا معاف کری، نہ چڑھنے آنا دیگا دینے. ٹھیک ہے. سو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ چڑھ گئے تو دیگاں فکس. ٹھیک ہے. اتر گئے، نہ چڑھنے آنا دیگاں دینے. ٹھیک ہے. سو ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے.
ہم چاہے ہمارا سٹیزن کا مسئلہ ہو, بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہو, شادیوں کا مسئلہ ہو, گھر بار کا مسئلہ ہو, بیہیویئر کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلے چاہیے ایک بار چڑھ جائیے نا, بس پھر دن رات ہاں خدا نے چھڑنا کو نہیں. پھر ایسی ایسی کمٹمنٹ, ایسے ایسے وعدے, ایسے ایسے جناب باغ اور ایسے ایسے کمٹمنٹ کی جاتی ہے نا, خدا بھی راندا ہے, وہی بندہ ہے. when we done, جو واپس آیا وہ کون ہے؟ He preferred adoration over certification. اس نے اڈور کرنا, اس نے ورشپ کرنا, اس نے رسپانس دینا, کاہنوں سے سرٹیفکیٹ لینے سے کیا جانا, بہتر جانا. He believed on relationship. So اس نے ریلیشن شپ ڈیولپ کیا. یسو نے جواب میں کہا, اوکے جی خداوند یسو مسیح جو ہے نا, مطلب کیا کہوں میں یہاں پر, لوکا اس سٹوری کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی تھرو جیسس کرائسٹ. یسو نے جواب میں کہا جی اوکے جی, آئی ریئلائز یو آر ٹرو. تو پا گیا جو تجھے میں دینا چاہتا تھا. تو صرف فزیکل ہیلنگ تک نہیں رہا, تجھے صرف سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, تجھے نجات چاہیے, تجھے ریلیشن شپ چاہیے, تجھے خدا کی بادشاہی تک لے کر جانا ہے. آئی گاٹ اٹ دیٹ. لیکن سوال یہ ہے, کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پہلا سوال. ٹھیک ہے, دوسرا سوال کیا ہے, باقی 9 لکھے کتنے نے؟ باقی 9 کدھر گئے, کہاں ہیں؟ تیسرا سوال جو اس بندے کو ان 9 سے الگ کر دے گا ایک اور لیول پر جا کر, اور وہ کیا ہے, کیا اس پردیسی, آپ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ سوسائٹی کے کتنا مارجنلائز ہے. ایک تو یہ کیا ہے, پہلے والے اسٹیٹمنٹ میں سامری ہے, ریلیجیسلی سوشلی آؤٹ کاسٹ ہے. نمبر 3, ہی از اگین آن اے مارجن آف دا سوسائٹی. اتوں یہ کیا ہے, نہ گرین کارڈ ہے کول, نہ ورک پرمٹ ہے, ٹھیک ہے, اتوں انلیگل ہے, اتوں جیب ڈالر بھی کونی, ٹھیک ہے. فارنر, یہ پردیسی, اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر پلٹ کر کیا کرتے, خدا کی تمجید کرتے. اچھا, یسوع مسیح ویسے نا شکوے گلے بڑے پیٹ دینے. آپ نے سنا نا, یسوع مجھے تجھ سے کرنی ہے, سنا, یسوع مجھے تجھ سے کرنی ہے بات, ہے نا. پر یسوع مسیح بھی گلاں کر دینے, سننے والے کان ہونے چاہیے. اور ان میں سے ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ جو خداوند یسوع مسیح ہر کلیسیا, ہر بلیور, ہر ایماندار کو کہتے ہیں, وہ خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب, یوحنا نے مکاشفہ کے 3 باب میں افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ بات یسوع مسیح کے منہ سے نکالی, مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. اور اسی اگوں کہنے ہیں, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اور یسوع مسیح کی شکوہ کر دینے, تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. اوکے, بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے. ہیں جی, اسی کہنے خداوند میں تے امریکہ آ گیا ہوں, میں بل بھی تارنے نے, میں مورگیج بھی دینی ہے, میرے کو 2 گڈیاں بھی نے, میں آگے بچے بھی بیانے نے, میں آگے بڑا کچھ کرنا ہے. سو اس لیے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. Because we are overwhelmed by other priorities. You know more our priority. میری اور پرائرٹی, مجھے پراپرٹیز بنانی ہے, مجھے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کا فیوچر بنانا ہے. خداوند میرے پاس تیرے لیے ٹائم, نہ ریسورسز ہیں, نہ پیسے ہیں, نہ ٹائم ہے. یسوع مسیح کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے, یسوع مسیح نے ایک جگہ اور بھی, لوکا ہی بیان کرتے ہیں, یسوع مسیح نے ایک بندے کو سنا دیتی منہ تے, انہوں بھی سنائیاں, ویسے یہ قصور کو نہیں ہے, بیچارہ واپس آ گیا سی. جس کو سنائی وہ دیکھے کون ہے. 7واں باب ذرا سنیے گا, یسوع مسیح کا آرگومنٹ سنیے گا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں یسوع مسیح مینوں کہن دے نے. 7ویں باب میں
बड़ा मशहूर वाक्य जी, एक फरीसी, ठीक है, आपको पता ना फरीसी कौन सन? हॉक्स, यसु मसीह ने हमेशा की करने वाले, पैण वाले, फड़ फड़ फटाफट कितने मौका मिले ठक फड़ दो। और फड़ते भी किवें हन? घर च दावतां कर कर, आओ जी साडे घर दावत है, अज फलाने घर दावत है, अज धमकाने घर दावत है, और बह के ते नोट करना कि बंदे नूं बात चों डिस्कस किवें करना है, ये लत्त पैर किवें खिंचने ने, ठीक है जी। खाना खाने बैठा, 7वां बाब है जी, और 36 वर्ष से ऑनवर्ड। तो कट स्टोरी शॉर्ट, एक औरत आई है और वो फरीसी बैठा हुआ है, पब्लिक बैठी है, सारा खुला एरिया है, आम लोग भी मौजूद हैं, यसुम सी बैठे हुए हैं। एक औरत आई है और वो रोती हुई, लिखा है जी, एक, अब मुझे नहीं पता ये बदचलन है या नहीं है, बट इट्स रिटन ओवर देयर। बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि इस फरीसी के घर, वैसे उस बेबी की बड़ी हिम्मत है, बड़ा रिस्क लिया उसने, वैसे मतलब मेल डोमिनेंट ट्राइबल बेल्ट के अंदर शी नोज कि उसकी जो है वो रेपुटेशन क्या है शहर में, इसके बावजूद वो यसु मसीह तक क्या हो गया, पहुंच गई, दलेर औरत, ठीक है जी। बढ़ गए अंदर जी बीबी, लिखा है खाना खा, संगे मरमर के इत्र दान में इत्र लेकर आई है, ओहो हो, द लेविश लव शी इज गोइंग टू पोर आउट ऑन मास्टर्स फीट। और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर, पीछे खड़े होने का मतलब ये जी, जो जीविश स्टाइल था खाना खाने का, बैठने का, जिਵੇਂ ऐसी ढोल आके बैठ के पैर नहीं पीछे कर लेंगे, दिस इज द स्टाइल, क्योंकि वो ऐसे बैठते थे हमेशा नीचे जमीन पर, और जमीन पर बैठने के बाद जो तरीका कर होता था, जो मीर मजलिस होता था, वो सेंटर में जब बैठता था तो बाकी लोग उसके स्टेटस के मुताबिक लेफ्ट राइट बैठते थे, और बीच की जगह खाली होती थी जहां से नौकर चाकर खाना लेकर आते थे टेबल, और जो सदर मजलिस होता था, जो चीफ गेस्ट है, वो जब बैठा नीचे तो उसने अपने बाजू पर ऐसे हाथ रखा है, ऐसे वजन डाला है, और पैर कहां चले गए हैं? पैर पीछे चले गए हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन। आई जी, और यस्सु के पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी, और अपने सर के बालों से उनको पोंछा, और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। इतनी वड्डी कोई फिजिकल पॉस्चर हो सकता है यसु मसीह के साथ मोहब्बत दिखाने का? इससे बढ़कर नहीं है, खत्म हो गया इसके बाद। उस स्टैंडर्ड, उस लेवल को कोई नहीं पार कर पाया। अब फरीसी अंदरों ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਨਬੀ ਹੈ ਵਾਕਈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਣ ਡਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫੜਕਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਓ ਹੋ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਰਜੇ ਤੇ, तुहां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जनाब ये कर देता है, वो कर देता है। तो नबी होता उसे छूती है, कैसी बदचलन है, इसका करैक्टर, इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, इसका बैकग्राउंड चेकअप कराओ, ये इस काबिल नहीं है चर्च के मेंबर बने। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे, गीत याद आया जी, यीशु मुझे तुझसे करनी है, यीशु कहने मैनू भी तुहाडे नाल करनी है। बस सुनो ध्यान नाल, आरटीसी सिटी चर्च, वो लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप भी जिथे मर्जी बैठे हो, ध्यान ना सुनो। उन्होंने कहा, उस्ताद क्या, यीशु ने कहा जी, किसी साहूकार के दो कर्जदार थे, दो बंदे की देना ही कर्जा। अब इस गीत गाया ना, कर्जा भी नहीं, बारी साहब की गई सी, तेरियां मुश्किलां नूं गरीबी भी नहीं होनी, ते साडे गीत भी वेखो गरीबी कर्जे दे ने, मतलब इतने डाउन ट्रॉडन लोग हैं, नखे तरदे होए कर्जे दबे लोग। अच्छा, असं गाने बड़े शौक ना वैसे हैं, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट अस, क्योंकि असं कर्जे थले दबे लोग हाँ, तो दैट रिफ्लेक्ट, गरीबी भी नहीं होनी, कर्जा भी नहीं होना है। ओके, किसी साहूकार के दो कर्जदार हैं जी, ठीक है, एक ने $500 देना है और दूसरे ने 5000 देना है। एक ने कर्जा कितना देना है? 500, दूजे ने 5000, ठीक है जी। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा, दोवें बेचारे कंगले, उन्होंने कहा जी कितों दईए, हुण है कोई नहीं, इतने 12-12 घंटे 16-16 घंटे नौकरियां कर कर हफ जाने, राती पता नहीं लगता कितने पए हैं, तो कर्जे कितों लाइए।
मालिक को, साहूकार को तरस आ गया। उन्हें कहा मातड़ इंडिया पाकिस्तान तो गरीब फॉरनर आए ने, की करो इन्हां दा कर्जा माफ करो। उन्हें कहा जाओ तुहानू की कीता, माफ किया। जिन्हों मिलिया ही ना 500 लुड़ियां पाए, उन्हें वाह जी वाह $500 की पार्टी करने चल के, ठीक है। बजाय शुक्रगुजारी करने के उन्हें की प्लान किया, उन्होंने कहा जी पार्टी करने वेगस चलने हैं या न्यूयॉर्क चलने हैं या फलानी जगह चलने हैं, ठीक है। जिदा 5000 दिता ही ना, ओहो हो, उसने भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन उसने सवाल आया इन दोनों में से कौन उसका ज्यादा ग्रेटफुल होगा, कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, 500 वाला कि 5000 वाला? क्या ख्याल है जी चर्च, कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, कौन ज्यादा रिस्पेक्ट देगा? जिदा 5000 तर गया। शमौन ने कहा जी मेरी दानिश में यू आर राइट, जिसे उसने ज्यादा माफ कर दिया। यसुस ने कहा जी तू बिल्कुल ठीक गल, यसुस ने वैसे पहला फरीसी की तारीफ की थे, तू ठीक गल की है, ठीक है, वरना तू चवल ही मारना है। अब इस एनालॉजी को यसुस ने यूज किया है जो वो औरत कर रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं, देन यू सी दैट। मोबाइल कितने लोगों के पास है? मोबाइल खोलें अपने, खोले खोले, उंज भी तो देखना होता ना कई बार बैठे, खोलो खोलो, सामने सामने बिल्कुल, इधर भी सारे मोबाइल में बहाओ। एवरीबॉडी ओपन योर मोबाइल फोन, कैमरा ऑन करें, फोन का कैमरा ऑन करें, या डू इट। सारे 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 सारा मतलब सारे जिधर को फोन है, अगे पिछे बैठे रहने ना, टू टू करते रहने, हुण भी खोल लो। मेरा फोन कितने पे? नहीं मैं एनालॉजी देनी चाहना, मैं खोलने में दसांगा किवें। ओके खोल लिया जी फोन, कैमरा ऑन कर ले। ओके देयर आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कैमरे का जो ऑप्शन है आपका अपना चेहरा देखने का, जरा जितनी तैयारी करके आए हो अपना खूबसूरत चेहरा देखो, जरा स्माइल दो और अपनी तस्वीर खिंच लो, अपनी तस्वीर खिंच लो ताकि तुहानू अज दा एनालॉजी याद रहे, ठीक है। खिंचो खिंचो खिंचो, शाबाश। प्रदीप तस्वीर नहीं खिंचन, खिंच ली। और कौन रह गया? रॉजर आपने खींच ली है, वेरी गुड। ओ पीछे कौन रह गया? बैजल तस्वीर खिंची आपने? ओके ओ पीछे कौन है? एंसन जाग रहे ना? तस्वीर एवरीबॉडी सेल्फी, सो सेल्फी ले ली सबने, गुड। अब उस कैमरे का जो लेंस है उसको दूसरों की तरफ कर दें, कर लिया। हुण जिदी मर्जी तस्वीर खींच लो, चर्च में बैठे हुए, या गो डू इट, देन आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग। इसकी एप्लीकेशन अब आने लगी है, वी आर वाइंडिंग अप। कर लिए जी। नाउ जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं या सुनते हैं, देयर आर टू अप्रोचेस, कलाम को सुनने की और उसकी इंप्लीकेशन की। पहली अप्रोच है कैमरे का वो फंक्शन जिसमें आप दूसरों को अपने कैमरे में से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें आप कलाम को सुनने के बाद आप फ्रेम यूज करते हैं जी कि ए मेरे नाल दे ते ओदे ते बैठा की लगन दिया वे, ए ओदे लिए मेरे लिए नहीं है, ठीक है। एक तो ये अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच है कि आप जब कलाम को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो आपको क्या दिखाता है? अपना चेहरा दिखाता है कि आप कौन है, कैसे दिख रहे हैं, हु यू आर। इट डिपेंड्स अप टू यू कि जब आप कलाम को सुनते हैं पढ़ते हैं आप उसे एज अ मिरर देखते हैं या आप उसको लोगों को उसमें देखते हैं। अब ये आयतें सुनिए और फैसला आपने करना है, इसमें आपको मिरर नजर आ रहा है या आप दूसरों को देखने लगे हैं। सुनिए यीशु मसीह ने फरीसी से क्या कहा, लिसन। उस औरत की तरफ फिर कर, शमौन क्या तू उस औरत को देखता है? कैमरा घुमाया ना हमने। अब यीशु मसीह दोनों अप्रोचेस यूज करेंगे। कैमरा किसकी तरफ घुमाया यीशु मसीह ने? उसका औरत की तरफ देखा, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन यीशु मसीह यूज करेंगे, कैमरा भी और मिरर भी। ध्यान से सुनिएगा। उस औरत को देखता है, मैं तेरे, हुन कैमरा किधर आ गया? शीशा। मैं कहां आया जी? तेरे घर आया
تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر کیمرہ کی ہو گیا اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پہنچے. تو نے کیمرہ کدھر ہو گیا شیشہ آ گیا. تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا, مجھے کس نہیں کی, تم نے مجھے ویلکم نہیں کیا وارم جو کرنا چاہیے, جو ٹریڈیشن ہے, دستور ہے. تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا مگر جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چھومنا نہ چھوڑا. تو نے میرے سر میں تیل نہیں ڈالا مگر اس نے کیا کیا جی, میرے پاؤں پر عطر ڈال دیا. اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں اس کے جو گناہ بہت تھے کیا ہوئے, معاف ہو گئے. The amount of love which we express, the gratitude, thanksgiving, offering, posture, praise, سجدہ, ہدیے, نذرانے, دے یقیاں, یہ یاد رکھیے گا. This shows کہ آپ کے گناہ کتنے معاف ہوئے ہیں. آپ گریٹفل کتنے ہیں کہ صرف سرٹیفکیٹ کے چکروں میں ہیں. جا کر کائنوں سے کیا لے لیں, سرٹیفکیٹ لے لیں کہ یہاں ایڈوریشن آتی ہے کہ ہم اس میں کیسے ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. کیا نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے. کنکلوڈنگ یسوع مسیح نے پوائنٹ دی ہے, جا اٹھ کر کیا ہو جا, گو ان پیس. اس کا مطلب یہ ہے گو ان, تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا ہے. تھرڈ ورب آپ نے دیکھا یہاں کیا استعمال ہوا ہے. پہلا ورب کیا استعمال ہوا ہے, پاک صاف. دوسرا ورب کیا ہوا ہے, شفا. تیسرا ورب کیا ہے, تجھے کیا کر دیا ہے, اچھا کر دیا ہے. فار یور ویل بینگ, بیکاز آف یور سنز ہیو بین فارگیون, your status has been restored, your relationship has been reconciled, and now you are a child of God. تیرے فیتھ نے, تیرے ایمان نے تجھے کیا کر دیا ہے, تجھے چنگا کر دیا ہے. سو میرے عزیزو, اس تھینکس گیونگ ویک میں یہ جو کوڑی ہے یہ میں ہوں, یہ ہم سب ہیں جن کے سٹیٹس کو, جن کی جلد جو گل سڑ رہی تھی, جن کو معاشرے میں لوگ نزدیک نہیں آنے دیتے تھے, جو ناپاک ناپاک چلاتے رہتے تھے, جن کو سماج میں, معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا. تیسری چوتھی پیڑھی خدا نے ہم کو اتنا بلیس کیا ہے, اتنا ملٹیپلائی کیا ہے. اینڈ آر وی دس لیپر, اور آر وی دا گروپ آف 9 جو اپنے اپنے سوشل سٹیٹس کے چکروں میں دن رات ایک کر کے سرٹیفکیٹس کے پیچھے, بلز کے پیچھے, نوٹوں کے پیچھے, ڈالروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. چوائس آپ کی ہے, لیکن یسوع مسیح ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اینڈ ہی آسکس دا کوسچن, باقی 9 کہاں ہیں. سو اس تھینکس گیونگ پہ خداوند ہم کو فضل دے. We choose wisely how we respond to the revelation and the status which Christ has given all to us. پچھلے ویک میں ہمارے ایک اسکالر تھے وہاں پرنسٹن میں, انہوں نے کریشن جو خدا نے کی ہے اس پر انہوں نے ایک لیکچر دیا, اور میں آپ کے سامنے اس کا کنکلوژن رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر دیکھیں گے 6 دن میں خدا نے سارا کچھ کریٹ کیا, 6 دن میں خدا نے آدم اور حوا کو, نر و ناری کیا کیا, ان کو پیدا کیا. 5 دنوں میں خدا جو کچھ بناتا رہا وہ کیا ہے, اچھا ہے, اٹس گڈ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جس دن خدا نے آدم اور حوا کو بنایا خدا خاموش رہا, سائلنس, نتھنگ, نہ اچھا نہ برا نہ پیڑا نہ کچھ بھی, نو نو, ٹوٹل سائلنس. لیکن 6 دن کے بعد جب خدا نے لکھا ہے, پیدائش کی کتاب بتاتی ہے جینیسس, کہ جب 6 دن 7واں جب پورا ہوا خدا نے بنانا, خدا نے آرام کیا, اور خدا نے 7ویں دن کو کیا دی, برکت دی. اور پھر خدا نے کیا کہا,
بہت اچھا ہے. اوکے, دا پاز پہلے 5 دن کیا ہے؟ اچھا ہے, اچھا ہے, اچھا ہے. آدم اور ایو بیچ میں برج بن کر آ گئے. پاز ہے, خاموشی ہے, سائلنس ہے. لیکن برکت کس چیز کو دی؟ 7ویں دن کو. اینڈ دین اسٹیٹمنٹ آئی کیا؟ بہت اچھا ہے. وائی؟ دا ریزن از دس: we exhausted ourselves, our resources, our family, our time. We exhaust. اور خدا نے ہمیں پاز دیا ہے, being a bridge to the celestial and the physical, کہ سبت جو ہے, خدا کی پریزنس جو ہے, خدا کی حضوری میں آنا, that is very good. جو میرا آپ کا آرام ہے جی, جو میرا آپ کا اسٹیٹس ہے, وہ یسوع مسیح کی صلیب اور توڑے گئے بدن کے وسیلے سے چینج ہوا ہے. That's why our peace, our restoration is always in the presence of the Lord. آئیے اپنا سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھیں بند کریں گے, اور ہم اپنے دلوں کو تیار کریں گے اس وقت خداوند کی میز میں شامل ہونے کے لیے. چند لمحات خاموشی میں صرف اپنے آپ کو امیجن کریں. اگر آپ ان 10 کوڑیوں کو دیکھ رہے ہیں,